وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جیسے بھی ہم نے کچھ کھانا پینا ہے تو ویسے نہیں بھی کھانا پینا اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نہیں بھی کھانا تو بھی اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، اور اگر کھانا پینا ہے، چاہے زمزم پینا ہے، تبرک کھانا ہے، کچھ حلوہ چاول کھانے، کچھ بھی 11ویں شریف کا یا کچھ بھی کھانا ہے تو اس کے لیے تو ویسے ہی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اعتکاف کی نیت کے کچھ کھا پی نہیں سکتے مسجد میں۔ اور صرف کھانے کے لیے نیت بھی نہیں کرنی کہ اب چونکہ سامنے لنگر آ چکا ہے تو اب نیت کریں گے اللہ کے ذکر کے لیے، تو کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں چند مرتبہ، تو پھر کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف کی نیت لازمی کر لیا کریں۔ تو ابھی بھی نیت سب کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ تو جس طرح یاد ہو اس حساب سے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس طرح آپ اعتکاف سے ہو جائیں گے۔ نفلی اعتکاف ہے، جب باہر نکلیں گے پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر مسجد میں اندر داخل ہوں گے، پھر اعتکاف کی نیت کر لیں، تو یہ مفت کا ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کی نرالی سوچ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نیکیوں پر للچایا کرتے تھے۔ ہم تو دنیا داروں کو دیکھ کے للچاتے ہیں نا، مالداروں کو دیکھ کے للچاتے ہیں، فلاں کے پاس یہ سہولت ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس گھر اچھا ہے میرے پاس ایسا کیوں ہے، فلاں کے پاس گاڑی ایسی ہے میرے پاس ایسی کیوں نہیں ہے۔ تو ہم دنیا داری کے معاملات دیکھ کے للچاتے ہیں، اور اللہ والے آخرت کے معاملات دیکھ کے للچاتے تھے کہ فلاں بندہ حج کر رہا ہے، کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی حج کرتا، کاش میں ہر سال حج کرتا، میرے پاس مال ہوتا، کاش میں یہ کام کرتا، فلاں نیک کام کرتا، فلاں نے مسجد بنوا دی، کاش میرے پاس اتنے ہوتے میں پوری مسجد بنوا دیتا، اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا کارخانہ لگ جاتا، فیکٹری لگ جاتی، مرنے کے بعد مجھے ثواب پہنچتا رہتا ہے، کاش وہ مسجد میں ماہانہ اتنا دیتا ہے، کاش میں بھی دے سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے للچانا، دل ہی دل میں تمنا رکھنا، کڑنا کہ کاش یہ نیکیاں میں حاصل کر لیتا، یہ ساری سعادت مجھے مل جاتی۔ تو یہ للچانا، یہ کوئی اٹس ناٹ اے مائنر تھنگ، یہ ویری امپورٹنٹ، بہت اہم چیز ہے یہ للچانا۔ بعض لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو یہ عام بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا جو یہ دل ہی دل میں للچانا نا، اس کو ہمیں کبھی بھی معمولی نہ سمجھے۔ دنیا جو ہے یہ 4 لوگوں کی ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ دنیا 4 لوگوں کی ہے۔ ایک ہے وہ بندہ جسے اللہ پاک نے علم بھی دیا اور اللہ پاک نے مال بھی دیا۔ اب وہ بندہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حقوق واجبہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ بندہ بہت اچھا ہے کہ علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور دونوں کا صحیح یوٹیلائز کر رہا ہے، تو بندہ بہت اچھا ہے، بہترین آدمی، بہت افضل آدمی ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے علم تو دیا، مال نہیں دیا، علم ہے مال نہیں ہے، لیکن اس کے دل للچاتا ہے، دل میں یہ نیت ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں مالدار کی طرح میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، فلاں مالدار کی طرح میں بھی حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، دیگر نیک کام کرتا، مسجدیں بنواتا، مساجد میں خرچ کرتا، یہ فلاں جو نیکی فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، مسجد کے سارے اخراجات وہ اٹھا رہا ہے، کاش یہ میرے ذمے ہوتے، یہ فائدہ میں اٹھا لیتا، یہ آخرت کے کاروبار میں فائدہ اٹھا لیتا۔ کیونکہ آخرت والا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں نقصان کا چانس نہیں ہے۔ دنیا والے کاروبار میں نقصان کا چانس ہوتا ہے، اور نقصان کا چانس نہ ہو تو جائز ہی نہیں کاروبار، جس میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہو تو جائز ہی نہیں۔ لیکن آخرت کا کاروبار ایسا ہے، نیکیوں والا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں there is no loss، صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے، صرف ثواب میں نیکیوں میں اضافہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، اور پروفٹ بھی کتنا ہے؟ 700 گنا بے حساب، واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ چاہے تو اخلاص دے کے پھر بے حسابی عطا فرماتا ہے. تو یہ آخرت والا کاروبار صرف فائدے ہی والا ہے. اب دوسرا بندہ ہے علم ہے مال نہیں ہے لیکن یہ ساری نیتیں ہیں کاش مال ہوتا تو میں یہ کرتا. تو یہ غریب عالم اور وہ مالدار عالم یہ دونوں ثواب میں برابر ہو گئے. ہر سال حج کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر ہو گئے. ایک نے ایک حج بھی نہیں کیا, دوسرا ہر سال کرتا ہے, دونوں برابر ہو گئے. ایک مسجدیں بنواتا ہے, دوسرا بیچارہ نہیں کر سکتا, دونوں برابر ہو گئے. کیوں برابر ہو گئے؟ کیونکہ اس کا دل للچا رہا ہے, دل میں نیت ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا مال تو میں یہ سب کرتا. تو اس لیے یہ ایسا کام ہے کہ بغیر کچھ خرچ کیے ہمیں مفت کا ثواب ملتا رہتا ہے. تیسرا شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جسے اللہ پاک نے مال تو دیا, علم نہیں دیا. اب یہ شخص مال کو بغیر علم کے خرچ کرتا ہے, نہ اللہ سے ڈرتا ہے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, نہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے. تو یہ بندہ برا بندہ ہے, اچھا نہیں ہے, برے مرتبے والا ہے. اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا. اب یہ بے علم مالدار کو جب دیکھتا ہے نا تو سوچتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی عیاشی کرتا, میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی وہ کام کرتا جو یہ بندہ کر رہا تھا, گناہ والے کام کر رہا تھا. اب یہ دونوں برابر ہو گئے, ایک مالدار عیاشی کرنے والا اور ایک بے علم اور غریب آدمی جس کے پاس مال بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے, صرف دل میں للچا رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی یہ گناہ کرتا, میں بھی فلاں فلاں کرتا یہ جو یہ کر رہا ہے. اب یہ دونوں برابر ہو گئے, فرسٹ اینڈ سیکنڈ یہ دونوں برابر ہو گئے. اور یہ تیسرا اور چوتھا بندہ جو ہم نے سنا حدیث پاک کے مطابق یہ دونوں برابر ہو گئے. اب ہم غور کریں ان وچ کیٹیگری وی آر اسٹینڈ فار, کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں, کس اس طبقے میں آتے ہیں, کس سے تعلق ہے ہمارا. اللہ پاک نے دوسروں کو مال دیا, ہم غریب ہیں. اپنا جائزہ لیں کہ ہم مالداروں کو دیکھ کر دل میں کیوں للچاتے ہیں. اگر تو یہ صورت ہے کہ مالدار جب حج پر جاتے ہیں تو دل للچاتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا ہے میں بھی اس سال حج کر لیتا, میں بھی حج کرتا, صدقہ و خیرات کرتا. ہمارا دل للچاتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی صدقہ و خیرات کرتا. اس صورت میں انشاءاللہ یہ دل للچانا اچھا ثابت ہوگا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک حج کا, صدقے کا, خیرات کا ہمیں ثواب عطا فرما دے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ صورت ہے کہ مالدار عیش اڑاتے ہیں, مال کی وجہ سے گناہوں میں پڑتے ہیں, ہم انہیں دیکھ کر للچاتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا میں بھی یوں ہی عیاشی کرتا. دل للچانا یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اس طرح کا دل للچانا حدیث پاک میں صاف بتا دیا گیا کہ وہ مالدار مال ہوتے ہوئے جن گناہوں کا بوجھ اپنے سر ڈال رہا ہے, یہ غریب آدمی مال نہ ہوتے ہوئے سارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر ڈال رہا ہے. عیاشی بھی نہیں کر رہا, وہ مالدار تو چلو عیاشیاں کر رہا ہے نا اس اپنے مال سے, یہ غریب آدمی کچھ بھی نہیں کر پا رہا لیکن وہ ساری عیاشیوں کا گناہ, وہ شراب پیتا ہے تو اس کا شراب نہ پی کر وہ سارا گناہ اس کے سر آ رہا ہے کیونکہ اس کا دل کر رہا تھا میرے پاس مال ہوتا میں بھی شراب پی لیتا, میرے پاس مال ہوتا میں بھی بدکاری کرتا, میں بھی غلط کاموں میں خرچ کرتا. اس نے کیا بھی کچھ نہیں, گناہ اپنے سر مفت میں لے لی اپنی بری نیت کی وجہ سے. یہ اور وہ گناہگار مالدار دونوں جرم میں برابر ہیں. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی حرص سے محفوظ فرمائے. کاش ہمیں صحابہ کرام جیسی نیکیوں والی سوچ نصیب ہو جائے. حکم قادریہ دے دیں سب کو تھوڑا سا پڑھ لیں. تو یہ نیک اعمال کی ہمیں دل میں نا خواہش رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے بعض کام ہم نہیں کر سکتے مال کی وجہ سے, ٹھیک ہے جسمانی تو کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے اس میں بھی للچانا چاہیے. فلاں یار روزانہ اتنے درود پاک پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ یہ روزانہ 2000 3000 5000 10,000 درود پاک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. انہیں آپ میں سے ہیں روزانہ اتنا پڑھ لیتے ہیں. اب ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جب یہ پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی تھوڑی سی توجہ دیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو وہ پھر درود پاک ہم ہر جمعرات کو اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ بھیجتے ہیں روضہ رسول پہ, تو وہاں جا کے سب کے لیے دعا بھی کرتا ہے, درود پاک پیش بھی کرتا ہے اور سب کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. روزانہ کوشش کریں درود پاک, تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے. کاؤنٹر تسبیح ہوگی تو آسان ہو جائے گا گننا. تو یہ ان کاموں میں للچانا چاہیے. ٹھیک ہے میں نہیں پڑھ پا رہا درود پاک, فلاں بزرگ ہیں یہ روز 5000 پڑھ رہے ہیں, ہم نہیں پڑھ پا رہے تو کم از کم دل میں کڑنا تو چاہیے کہ میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, کوشش کروں گا. ایک وقت آئے گا آپ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی
مختصر سا یہ ہم پڑھتے ہیں 11ویں شریف اور ختم قادریہ بھی ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ اتنی دیر میں لنگر لگا دیں، پھر لنگر کھاتے ہیں اور دعا ہو جاتی ہے۔ 3 بار درود غوثیہ پڑھ لیں۔